أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جس نے ہدایت کی وجہ سے وعدہ ہے، اور اگر وہ یہ ہدایت ابھی نہیں دیتے تو یہ ہدایت ہمیں نہیں ملتی. سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم میں ترتیب کے حساب سے 17ویں سورت ہے اور یہ 15ویں سپارے میں موجود ہے. اس کی میں نے آپ کے سامنے 1517 آیات تلاوت کی. بنیادی طور پر یہ زندگی بظاہر بہت چھوٹی ہے، لیکن اگر روزانہ کے شب روز کو ہم لکھنا شروع کریں تو بہت لمبی لگتی ہے. وہی صبح پھر وہی دوپہر، وہی شام پھر وہی صبح پھر وہی دوپہر وہی شام. زندگی کبھی کبھی ایسا لگتی ہے کہ جیسے انسان اکتا گیا ہے، اور ویسے خیال کرے تو کہتا ہے اچھا میری اتنی عمر ہو گئی، اب تو میرا سفر بہت کم رہ گیا ہے. وہی عجیب و غریب چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان عادتوں کی بنیاد پر جی رہا ہے. ہر انسان بچپن سے جس گھرانے میں پرورش پاتا ہے، جو کچھ سیکھتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے، اس کی عادت وہی بن جاتی ہے. اور پھر وہ عادت چاہے غلط ہو یا صحیح ہے، اس کو بدلنا بہت مشکل ہے. کہتے ہیں کہ عادت کا تعلق 3 چیزوں سے، علم سے ہے، مہارت سے ہے اور خواہشات سے. یعنی نالج، اسکل اینڈ ڈیزائر. یعنی اگر کوئی عادت آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ اگر معلوم چل جائے کہ یہ عادت ایسے بدلی جائے گی یا نئی عادت ایسے سیکھی جائے گی، جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ اس عادت کو اپناتے ہیں. کوئی نیا ذکر، کوئی نئی عبادت کا طریقہ، مجھے فرائض کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، نوافل میں کوئی ایسی چیز جو کہ اچھائی کے اندر ہو، جب آپ کی علم میں بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا ایسا بھی تھا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا. پھر اس عادت کو اپنانے کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مہارت کو شامل کرتے ہیں، اپنی پریکٹس کو بڑھاتے ہیں. نالج کے بعد آپ کو اسکل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اس کو عمل نہیں کر سکیں گے، کیسے کرنا ہے، کیا ترتیب ہے، تو وہ آپ کی عادت نہیں بنے گی. لیکن ان دونوں کاموں کے لیے کہتے ہیں تمہاری اپنی ضرورت، تمہاری اپنی خواہش کا اس کے اندر بڑا عمل دخل ہے. یعنی اگر میں جتنی دفعہ بھی کہہ دوں کہ کیا آپ میں سے، ہم میں سے، مجھ سمیت ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو روزانہ کم از کم 3 آیات ترجمے سے ضرور پڑھتے ہوں، تو پھر اس کا جواب کبھی کبھی نہیں نکلتا ہے. تو بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم بہت سارے کام کر لیتے ہیں لیکن یہ کام کیوں نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواہش میں چیز شامل ہوئی. جب ہمارے خواہش میں چیز شامل ہو جائے اور ہمارے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہی اہم چیز ہے اور یہی میری زندگی کا مطمع نظر ہونا چاہیے، تو پھر میں اس کی پریکٹس کروں گا کہ میں پڑھوں گا. یعنی قرآن کریم کو پڑھنا، پہلے پڑھنا تو آتا ہو، جب پڑھنا ہی نہیں سیکھا ہے تو پھر آپ کرو گے کیا، پھر تو پڑھو گے بھی نہیں. لیکن پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا. جس نے ہمارے لیے لکھ کے دیا ہے، ہم عربی دان نہیں ہیں، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہوں اس نے اردو میں ترجمہ لکھ کے دیا ہے. کس کے لیے دیا ہے؟ میرے لیے، طالب علم کے لیے. ورنہ جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، 16 سال کا پورا علم رکھ رہے ہیں، ان کو تو سب آتا ہے. یہ ترجمے تو ہمارے لیے کیے گئے تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں. تو قرآن کریم کے جو حقوق ہے اس کے اندر پہلی بات کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا، اس کے بعد اس کو سمجھنا، اور پھر اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کرنا، نافذ کرنا اپنی زندگی میں، اور پھر معاشرے میں نافذ کرنا. اگر یہ بات ہماری عادت کے اندر نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں جو عادتیں بنی ہوئی ہیں، مطلب ہم مذہبی گھرانے کے ہیں یا ایسے گھرانے کے ہیں جہاں نماز قرآن پڑھنے کی ہمیں ایک پریکٹس دی گئی ہے، تو ہم اس روٹین میں ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جناب، ہم نے نماز بھی پڑھ لی، ہم نے یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا. لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کیا چاہتا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بھیجا کیوں تھا. دیکھیں، جس جگہ پہ جو بیماری ہوتی ہے نا، اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب ڈینگی پھیلتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈینگی کی پریکاشن کرتے ہیں کہ کیسے اسے روکنا ہے. آج مراکش میں زلزلہ آیا ہے
تو جس جگہ پہ زلزلہ آیا وہاں کی نیڈ کیا ہے؟ وہاں کی ضرورت نہیں کہ ریہیبلیٹیشن ہو، اس طرح ان کو وہاں سے نکالا جائے. وہاں اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی آپ وہاں پہ کہیں گے کوئی ایک کام کرتے ہیں سستا اسٹال لگا لیتے ہیں وہاں پہ جا کر کے، کوئی کپڑوں کا اور جوتوں کا جو ہے نا کوئی 50% سیل کی جو ہے ہم دکانیں کھول دیتے ہیں. ابھی ان کی ضرورت وہ نہیں ہے. ان کی ضرورت یہ ہے کہ اس غم سے وہ کیسے نکلیں، اپنے آپ کو کھڑا کیسے کریں. جو پیارے چلے گئے ان کو دفن کیسے کیا جائے، جو بچ گئے ان کی رہائش اور کھانے کا انتظام کیسے. جس جگہ کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس مسئلے کو ڈسکس کیا جاتا ہے. آج پاکستان کا مسئلہ کیا، ہم آنکھیں بند کر لیں. ہمارا مسئلہ کیا، مسجد خالی تو نہیں تھی، بہت بڑی ہوئی مسجد تھی. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جس معاشرے کے اندر اتنی بڑی طاقت موجود ہو اور اس کے اوپر کفر کا نظام ہو، فسق کا نظام ہو، بدماشوں کی بدماشی ہو، وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہو، وہ لوگوں کے خزانوں کو لوٹ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی تعداد تھی. یہ ساری کی ساری تعداد نکل کے باہر کھڑی ہو جائے، اس طاقت کو کوئی روک سکتا ہے؟ میں حیران تھا. الحمدللہ میرا غم یہ نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا لوگ جو ہے پردہ نہیں کر رہے ہیں، یا لوگ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، یا لوگ جو ہے معاشرے کے اندر نیکی نہیں کر رہے. مسئلہ ہم بکھر چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے. جب ہماری طاقت کو بکھیر دیا گیا ہے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. چند بدماش ہمارے اوپر جو ہے، ہمارے ملک کا کیا مسئلہ. میں اس وقت میں اپنے نوجوانوں کو کیا دے رہا ہوں، میری نسل کو کیا مل رہا ہے، ان کو کون سی میں تعلیم دے پا رہا ہوں، ان کو میں آگے کی روزگار کیا دے پا رہا ہوں. میرے گھر کے مسائل بڑھ گئے، میں اپنے گھر کو نہیں چلا پا رہا ہوں. تو قرآن کریم مجھ سے پھر کیا مطالبہ کرتا ہے؟ مجھ سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اس کو تم دیکھو بھائی، اس مسئلے کو حل کرو. تم آج کی تاریخ میں اس قرآن سے تم کیا سبق لو گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیات کو سمجھنا اور پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا. قرآن کریم کتنی یعنی چھوٹے انداز میں یہ بات سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے تم کیا سمجھ رہے ہو، تمہاری زندگی کا جو انداز ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اس دنیا کو ختم ہونا ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ دنیا کے کوئی بھی مذہب کا شخص، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، اس بات پہ وہ یقین رکھتا ہے کہ ہاں اس دنیا سے چلے جانا ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی مذہب کا ہو، اسے معلوم ہے کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور چلے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا اور تمہاری کتابوں کو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ تیری کتاب ہے، پڑھ اسے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں کہاں کتاب لکھ رہا ہوں، میں تھوڑی لکھ رہا ہوں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک انتظام کر دیا ہے، 2 بیٹھا دیے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ زبان سے ایسا نہیں نکلتا ہے کہ جس کو لکھنے کے لیے حاضر باش نگران موجود نہ ہو. سورہ قاف کے اندر موجود ہے. یعنی اللہ نے پہلے سے CCTV کیمرے لگا دیے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھو کہ یار میں تو نہیں لکھ رہا ہوں، میری کتاب مرتب کیسے ہوگی. آپ کی کتاب مرتب ہو رہی ہے، میری کتاب مرتب ہو رہی ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تو اپنا احتساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پیپر کو آنسر شیٹ کے ساتھ دے دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے آپ جواب کو تلاش کر لو. 10 میں سے 8 نمبر آ رہے ہیں کہ 10 میں سے 2 نمبر آ رہے ہیں، آپ نے خود دینا ہے. اچھا آپ یہ سمجھو کہ میں غلط دے دوں، 10 میں سے 10 نمبر دے دوں تو ری چیک تو ہوگا نا. اس کے بعد پتہ چل جائے گا تم نے غلط مارکنگ کی ہے. اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تو اپنا احتساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا نا. یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیسے لوگوں کے ذہن سے آخرت نکل گئی ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس ملک کو لوٹ مار کے کھا رہے ہیں اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم اس وقت ہندوستان کے اندر یہ درس قرآن سن رہے ہیں، اسلامی معاشرہ ہے ہمارا، ہم تو چیخ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کام کریں. اس قدر ہم متفرق ہو چکے ہیں، بکھر چکے ہیں. اتنی بڑی بڑی تعداد، اتنے بڑے بڑے اجتماعات، اتنے بڑے بڑے دیندار لوگ، اور ان کے اوپر چند بدماش ہمارے اوپر غالب آ گئے. وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اس قرآن کے نظام کو ہم نے نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس کے نتائج نکل رہے ہیں. وہ ایک آتا ہے اور جو رگڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اس کے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا وبال اس پر ہوگا. ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات ہم کیسے معاشرے میں لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو کیسے بتائیں کہ لوگوں تمہاری زندگیوں میں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنی عادت بنا لی ہے، تم سمجھتے ہو کہ دین ایک مخصوص چیزوں کا نام ہے، کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں دیندار ہو گیا. کیسے دیندار ہو گیا تم؟ اللہ کا نظام، اللہ کی اس پورے یعنی زمین کا ٹکڑا ہم نے حاصل کیا تھا. کیوں حاصل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یاد کرو وقت،
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین میں تھوڑے تھے اور کمزور تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ یاد کرو وقت اب زمین میں تھوڑے تھے. یہ غزوہ بدر کے بعد کے جو ہے اللہ رب العالمین کا تبصرہ ہے. تخافون ان یتخطفکم الناس اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں. فآواکم وایدکم بنصری پھر اس نے تمہیں جائے قرار دی, جائے پناہ دی, رہنے کا ٹھکانہ دیا. وایدکم بنصری اور تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا. ورزقکم من الطیبات اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں جو ہے پوری کی, ہر طرح کی پاکیزہ رزق دی. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. پاکستان بنا تھا تو یہ حالت نہیں تھی, تھوڑے تھے, خلیل تھے, ضعیف تھے, ڈر تھا کہ کوئی ہمیں اچک کر لے جائے گا. اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں غزوہ بدر کے بعد کہ تم نے اپنی حالت کو دیکھا, پھر کیا ہوا, ہم نے تمہاری مدد کی. کیوں کی یہ ساری مدد کہ تم شکر ادا کرو. یہ شکر کا رویہ ہے ہمارا. ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارے اپنے لوگ, یعنی آج مجھے بتائیں کہ یہ جو پاکستان کی اس وقت جو مسائل ہیں, اس مسائل کو کرنے کے لیے کیا باہر سے لوگ آ رہے ہیں, کیا غیر مسلم آ کے یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ ہیں. بات یہ ہے اس قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. چھوٹی چھوٹی آئے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کل اللہ کی حاضری ہے اور اس حاضری کے بعد کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا ہے جب تک اپنے پیغمبر نہ بھیج دے, جب تک سمجھانے والا بھیج نہ دے. اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کسی نے سمجھایا نہیں تھا ہمیں. اور اللہ تعالیٰ کیا بات سمجھائے. کہتے ہیں بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہیں؟ بستیاں اس لیے نہیں تباہ ہوتی کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. بستیاں اس لیے نہیں تباہ ہوتی ہیں کہ لوگ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, حلیے بھی جو ہے دیندار ہوتے ہیں, پردے بھی گھر میں چل رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں. پھر ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا کھاتے پیتے لوگوں کو. ہم مترفین میں شامل ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں ناشتہ آج نہیں پکا تھا؟ میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں, میں دعوت دے رہا ہوں سوچنے کے لیے. ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو یہ کہے ہاں میرے گھر میں آج کھانے کے لیے ناشتہ نہیں تھا اور میں بھائیوں میں ابھی رات میں گھر جاؤں گا تو کھانا نہیں. ہماری دنیا میں دو ہی طرح کے مسلمان ہیں نا, ایک کھا رہا ہے اور اگلے کھانے کی تیاری کر رہا ہے. یعنی ابھی پھر دوپہر کے بعد نکلتے ہوئے پوچھا گیا تھا رات میں کیا کھائیں گے؟ پکا لینا جو پکانا ہے, میں بھی جا رہا ہوں, مجھے کام ہے. یہی ہے نا ہمارے گھر میں. اور کیا ہوتا ہے, کیا پوچھا جاتا ہے ناشتے کے بعد دوپہر میں کیا کھائیں گے؟ کھا رہا ہے اور پھر کھانے کی تیاری کر رہا ہے. دوسرا وہ مار کھا رہا ہے فلسطین میں, کشمیر میں, اور پھر مار کھانے کی تیاری کر رہا ہے. اسے پتہ ہے اگلی رات کو پھر مار کھانا. یعنی ایک وہ مسلمان ہے جو کھا رہا ہے اور اگلے کھانے کی تیاری کر رہا ہے, اور دوسرا وہ جو مار کھا رہا ہے اور اگلے مار کھانے کی انتظار میں بیٹھا پھر کب پٹوں گا میں, اور پھر پٹتا ہے وہ. دو ہی طرح کے مسلمان ہیں دنیا میں, دو ہی قومیتیں ہیں دنیا کے اندر. ہر مذہب میں ہر جگہ دو ہی قومیتیں ہیں, ایک ظالم ایک مظلوم. ظالم کی کوئی زبان تھوڑی ہوتی ہے, مذہب تھوڑی ہوتا ہے, فرقہ تھوڑی ہوتا ہے. ظالم سب ایک ہے. الکفر ملت واحدہ. سارے کافر جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہیں, وہ ایک ہی ملت کے لوگ. اس کے لیے پھر زبان کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کے ارادہ کرتے ہیں امرنا مترفیہا تو اس کے کھاتے پیتے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا اس کو فجور کریں, نافرمانیاں کریں زمین میں. فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب چستا کرے. یہ اس کے علاوہ اور کیا بات, کس کو سمجھائے, ہم کس سے بات کریں؟ ہم تو خوش ہوئے تھے کہ پہلی دفعہ زندگی میں ہمارا سپہ سالار بھی حافظ قرآن آئی ہے, بڑے خوش تھے ہم. اس سے زیادہ ہماری نعمت کیا ہوگی؟ اوہو قرآن سینے میں رکھنے والا, قرآن کو سینے میں رکھنے والا ہمارا سپہ سالار ہوگی. اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. قرآن کو سینے میں رکھنا مسئلہ نہیں, قرآن پر عمل کرنا مسئلہ. اصل میں ہماری جو عادت ہے ہم تو یہی بات کرتے رہیں گے اور اسی پہ ہم ثابت قدم رہیں گے, کیونکہ یہ بھی چھوڑ دے تو ہم کیا کریں گے. یہ قرآن ہمیں مایوسی سے اس لیے تو نکال رہی ہے. آج سارے مسائل کے باوجود ہم کیوں مطمئن ہیں, ہمیں کیوں نہیں بلڈ پریشر اور شوگر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے جڑے ہیں. ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ ہم اپنی استطاعت بھر, اپنی کوشش بھر جو بھی ہے ہم تیرے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں, پروردگار قبول فرما لیجیے. باقی ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کے استطاعت سے بڑھ کر کے, حیثیت سے بڑھ کر کے
اسے مکلف نہیں ٹھہراتا. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہماری جد و جہد ہے, اور اسی کی پکار ہے کہ لوگوں قرآن سے جڑ جائیں. قرآن کو دیکھو, چھوٹی چھوٹی آیت ہے, 3 آیتیں, لیکن آپ دیکھیں اس نے ہلا کر رکھ دیا اس نے. یہ آپ کے ساتھ معاملہ, یہ میرے ساتھ معاملہ. اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, تو اپنا احتساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جو ہدایت کے راہ اختیار کرے گا وہ اسی کے کام آئے گی. ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو گمراہی کی طرف اپنے آپ کو لے جانا چاہے گا تو اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک پیغامبر نہ بھیج دیں, سمجھانے والا نہ بھیج دیں, بتانے والا نہ بھیج دیں, ہدایت کی چیزیں نہ بھیج دیں. اللہ تعالیٰ نے سب بھیج دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاں تمہارے پر عذاب آئے گا. کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے پہ عذاب آ جائے گا, روزہ نہیں رکھنے پہ؟ یہ انسان کے ذاتی اعمال ہیں, اس پر اس کو جہنم مل جائے گی. لیکن معاشرے کب تباہ ہوں گے؟ کہ جب اللہ کے نظام کو, جب سچ کو ختم کر دیا جائے گا, جب انصاف کو ختم کر دیا جائے گا, جب چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, جب ڈکیتوں کو نہیں پکڑا جائے گا, جب ملک کو لوٹنے والوں کو جو ہے سرعام جو ہے سزائیں نہیں دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نظام کو تلپٹ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ایک طاقت کو دوسری طاقت پر غلبہ دیتے ہیں تاکہ دنیا کا نظام چلے. ہم اپنے ہاتھوں سے تباہ ہو رہے ہیں. یعنی اب ہم پتہ ہے کیا بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اب بھی پاکستان چل رہا ہے. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے الفاظ الٹے ہوتے ہیں شروع ہو گئے. یعنی اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ کب ٹکڑے ٹکڑے ہو تو پھر خاکم بدہن, پھر ہم بات کریں گے کیا ہوگا. یعنی اب ساری تدبیریں غارت ہو چکی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے سوچنے کے لیے. اب ہم سوال کیا کرتے ہیں یار بڑا جھیٹ ہے یار, اب بھی چل رہا ہے یار, بڑی عجیب بات ہے یار, پتہ نہیں کہاں سے چل رہا ہے ملک, پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے ملک. یعنی ہم اس بات کو نہیں سوچ رہے کہ لوگوں یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. گاڑی کے بریک فیل ہو چکے ہیں اور گاڑی تیزی سے کھائی کی طرف جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اب ہم نے ایک نیا طریقہ لے لیا. بس ٹھیک ہے یار, اب میں نے تو جیسے تیسے زندگی گزار لی, میرا بچہ لازمی باہر جائے, میں اپنے آپ کو سیٹ کر لوں گا, میرے مسائل حل ہو جائیں گے. بس قرآن کریم پکار کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں اگر جینا چاہتے ہو تو اس کو پکڑ لو, اس کے اسباق کو یاد کرو, چھوٹی چھوٹی آیات کو دیکھو, یہ تم سے کیا مخاطب ہو رہا ہے. قرآن کریم کو ڈیلی کی زندگی میں نکالیں, پڑھیں, معاشرے کے اندر رائج کرنے کی کوشش کریں. اور یہی ہماری دعوت ہے, اور کرنا بھی یہی ہے. اس بات سے ہٹ کر کے کہ کتنے لوگ ساتھ ہیں کتنے لوگ ساتھ نہیں ہیں, کرنے کا کام دیجیے. اگر یہ کام میں اور آپ کر رہے ہیں تو پھر مبارک ہو, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو, ہمارے اندر حوصلہ بھی آئے. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ اگر مایوسی کے اندر جا رہے ہیں, آپ کی طبیعت, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو, ہمارے اندر حوصلہ بھی آئے. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ اگر مایوسی کے اندر جا رہے ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو پڑھنا شروع کریں, اس کو پڑھیں, اس پر غور کریں, اس کی آیات کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. وہ کسی بزرگ نے سوال کیا نا ایک طالب علم سے کہ اگر یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہو اور اسے بکری کا ایک ریوڑ نظر آئے اور وہ چاہے کہ وہ اس ریوڑ کے اندر داخل ہو جائے, ان کے ساتھ کھیلے یا کچھ کرے, اور اچانک اس ریوڑ کی حفاظت کرنے والا کتا وہ اس پر حملہ ہو گیا, تو کیا کرے گا؟ اپنی بچاؤ کرے گا وہ. لیکن اگر وہ پیچھے پڑ جائے, نہ چھوڑائے, تو اسے کرنا کیا ہوگا؟ تو وہ عقل مند طالب علم کا کیا لیں گے, وہ مالک کو آواز دے گا. مالک اگر آ جائے گا تو کتے کو ہٹا دے گا. وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا, اس لیے کہ وہ کتا ٹرینڈ ہے. کیا بات سمجھ میں؟ اس دنیا کے کتوں سے بچنے کے لیے, شیطانوں سے بچنے کے لیے رابطہ تو اسی سے کرنا, اپنی تقوی کی بنیاد پر, اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر. آپ چاہو کہ جناب میں یہ ذکر کر لوں گا اور یہ میں تسبیح پڑھ لوں گا اور یہ میں کر لوں گا, اس کے نتیجے میں دنیا کی جو ہے وہ شیطانی شرانگیزیوں سے بچ جاؤں گا. نہیں, ایسا نہیں. اس سے رابطہ کریں گے. وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. بس اس سے جڑنے کی ضرورت ہے, اس سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر اس سے رابطہ بڑھ گیا, اس سے جڑ گئے, تو پھر اپنا گھر بھی صحیح ہوگا, اپنے حالات بھی صحیح ہوں گے. ورنہ زندگی تو گزرنی ہے. کہتے ہیں کہ زندگی کی مثال وہ ہے کہ یا تو زندگی کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باگیں تھام لو اور اپنی مرضی سے چلاؤ, ورنہ دیکھا ہوگا لاش گھوڑے کے اوپر گری ہوئی ہوتی ہے اور گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے. زندگی تو آپ کی گزرنی ہے, جتنی زندگی ہے وہ گزرے گی, چاہے اس کے اندر گھسٹ کے اپنے آپ کو گزارو یا اپنے آپ کو عزم حوصلے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی, اس کے اسباق کو سمجھنے کی, اس کی آیات کو منتخب کرنے کی. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے 3 مہینے میں ایک دفعہ قرآن کریم کو اپنی نظروں سے گزار لیں, صرف ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں,
آپ یقین مانیں کہ جب آپ اس کو ریگولر کر لیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو اسباق بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. یعنی اس کا اعجاز ہے کہ آپ کو جو موضوع چاہیے، جو آپ کو چاہیے نا، آپ کے ذہن میں بات آ گئی. اور میں بتاؤں ایک بہت اچھی چیز جو ہے کہ آپ کو اگر کسی آیت کا ایک ٹکڑا بھی یاد ہے نا، فاتبرو لکھ دیں آپ، گوگل آپ کو فاتبرو کی آیت نکال دے گا. اب آپ اس کے حساب سے سوچیں. آپ کو الکاسب کا کوئی لفظ آ گیا، وہ لکھیں آپ، گوگل اس کی آیت نکال دے گا. یعنی قرآن کریم کو اگر آپ مختلف حوالوں سے پڑھنا چاہیں تو ایک آسانی یہ ہے کہ آپ اردو کے اندر ٹائپ کر دیں، وہ لفظ 2 لفظ کر دیں. ابھی اب میں نے یہ آپ کو یہ آیت سنائی ہے نا، آپ صرف اتنا جا کر لکھ لیں کہ اقرا کتابک، آپ لکھیں یہ آیتیں آ گئی. ورنہ ویسے آپ کو یاد کرنا مشکل ہوگا کہ میں نے کون سی صورت بتائی تھی، میں نے بنی اسرائیل بتائی تھی، آیت کون سی بتائی تھی، پارا کون سا بتایا تھا. تو آپ کے لیے تو بہت آسانی ہو گئی ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. لیکن ایک چیز طے کریں کہ اس قرآن کو 3 مہینے میں ایک دفعہ اپنی نظروں سے گزار لیں، ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں آپ، پھر اگلے تیسرے مہینے میں پڑھ لیں. اگر آپ 4 دفعہ اس قرآن کو اپنے پاس گزار لیں گے، 1 سال کے اندر آپ کی اتنی کمانڈ ہو جائے گی، اتنی گرپ ہوئے گی کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کو فوراً مل جائے گا یار یہاں سے مجھے پڑھنا ہے. یہ ہمارے لیے کتاب لکھی ہے، یہ سچ بتا رہا ہوں. ہمارے لیے یہ ہیومن آٹو بایوگرافی ہے، یہ انسان کی کتاب ہے، انسان کے سارے اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، قرآن سے تعلق کو جوڑنے کی، تعلق کو بڑھانے کی، اسے بار بار پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کے اسباق کو ذہن میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوت رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.